پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم۔ آپ نے سن لیا ہوگا پاکستان کی سپریم کورٹ نے شہید ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے FIR درج کرنے کا حکم وفاقی حکومت کو دیا ہے اور یہ کہا کہ منگل ہی کے دن یہ FIR درج ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے PTI کے چیئرمین عمران خان اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے، صحافتی تنظیموں نے کافی ایک کیمپین شروع کر رکھی تھی کیونکہ FIR درج نہیں ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے کینیا ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی حکومت نے بھیجی تھی اور آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے باقاعدہ یہ سوال کیا کہ ہم 43 دن سے انتظار کر رہے ہیں اس تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی، اور وہ رپورٹ کہاں ہے، اب تک ہمیں جمع کیوں نہیں کرائی گئی۔ ان کو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہم جلد ہی یہ رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، لیکن اس حوالے سے دلچسپ پروسیڈنگ تھی اور کم از کم یہ ضرور ہو گیا کہ وہ سپریم کورٹ جس کو چند ہفتوں سے اب تانے ملنے لگے تھے کہ ارشد شریف کی شہادت کے کیس پہ اس عدالت نے خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے، بہرحال وہ خاموشی ٹوٹ گئی منگل کے روز 6 نومبر کو، اور اب امید یہ کریں گے کہ یہ FIR درج ہوگی اور کوشش شاید کی جائے گی حکومت اور ایجنسیز کے کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ ارشد کی شہادت میں دراصل کس کا ہاتھ تھا۔ ابھی شاید اس میں کافی وقت لگے گا، لیکن ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ایک سپریم کورٹ ہی سے متعلق ایک پرانے کیس کے سلسلے میں۔ وہ کیا تھا؟ 28 نومبر 1997 اسی سپریم کورٹ پہ پاکستان مسلم لیگ کے سیاسی رہنماؤں اور ان کے جو یوتھ ونگ کے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک حملہ کیا۔ حملے کا پس منظر کچھ یہ تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان 5 نئے ججوں کی تعیناتی پر کچھ اختلافات شروع ہوئے تھے۔ ایونچولی سجاد علی شاہ صاحب اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ میں لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نواز شریف صاحب یعنی وزیر اعظم کے خلاف کرپشن کا ایک پرانا کیس بھی کھلوایا، اور اسی دوران انہوں نے وہ آئینی ترمیم بھی معطل کر دی جس میں حکمران جماعت نے اپنے MNAs کو یا MPAs کو حکومت کے خلاف، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ووٹ دینے سے یا پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے منع کر دیا تھا، یعنی پابندی لگا دی تھی۔ اب سجاد علی شاہ صاحب اور دوسرے ججوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ان کی نظر میں یہ آئینی ترمیم غیر آئینی تھی۔ اس بات پہ اس وقت کے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ پہ خاصی تنقید کی۔ اس میں ظاہر سجاد علی شاہ بھی شامل تھے، ان کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا اور بڑے ایک مخصوص مزاج کے جسٹس تھے۔ جب نواز شریف صاحب نے سجاد علی شاہ پہ تنقید کی، اس کا نتیجہ ایک توہین عدالت نوٹس کی صورت میں نکلا، یعنی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس دیا اور عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا، جہاں پہ وہ کچھ دبے الفاظ میں انہوں نے معافی مانگنے کی کوشش کی، ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا، لیکن چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ریگریٹ اور اپالوجی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، آپ کو باقاعدہ معافی مانگنی پڑے گی، آپ نے توہین عدالت کیوں کی۔ اب یہ ایک لمبا قصہ ہے، لیکن اس تمام جو دو یعنی چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے درمیان جو ڈائلاگ یا جو مخاصمت تھی، کنفرنٹیشن تھی، اس کا براہ راست اثر پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز پہ، سیاسی قیادت پہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ان جسٹسز کو سبق سکھایا جائے۔ سبق کیا سکھایا جاتا ہے؟ یعنی آپ ان کو انڈے ماریں، ٹماٹر ماریں، ان کے خلاف ان کو ہراس کریں۔ 28 نومبر کو وہی کچھ ہوا۔ ایک لحاظ سے سیاہ دن تھا، بلیک ڈے جس کو کہتے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں۔ اب ایگزیکٹلی اس دن کیا ہوا وہ میں تو نہ دیکھ سکا کیونکہ میں ایک دن پہلے بس گیا تھا عدالت، لیکن اس دن نہیں جا سکا۔ ہماری ملاقات اب آپ سے کروا رہے ہیں فخر رحمان کی۔ یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے،
اس دن یہ بھی عدالت میں موجود تھا. تو فخر شکریہ آپ نے یہ ٹائم اسپیئر کیا. بڑا ہم ایک تاریخی واقعے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے سیاسی ورکرز نے اور ان کے جو رہنما تھے, ان میں کافی سارے رہنما بھی شامل تھے, چودھری تنویر, سردار تسنیم, نسیم خان, شہباز گوشی, یہ سب لوگ اس میں شامل تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حملہ ہوا سپریم کورٹ پہ, تو آپ نے گیٹ سے لے کے کورٹ روم نمبر 1 تک کیا دیکھا جب آپ نے ججوں کو بتایا کہ آپ کے اوپر یہ لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں؟ جی امتیاز صاحب بہت شکریہ. 25 سال تقریباً پہلے کی ایک تاریخ ہے, اور آج بھی جب میں سپریم کورٹ کا وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ میں خوش قسمت ہی تھا کہ میں بچ گیا, کیونکہ جو کام مجھ سے ہو گیا تھا اس کے کانسیکوینسز میرے لیے خود بہت خطرناک ہو سکتے تھے. یعنی اس دن حسب معمول 9:30 بجے جو تھی وہ سماعت تھی. میں ٹرکش میڈیا کے لیے کوریج کے لیے وہاں پہ گیا تھا, لیکن میرے اندازے کے بالکل برعکس سپریم کورٹ کے جو باہر کا ماحول تھا وہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ تھا, کیونکہ جو PMLN کے ورکرز جو تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ سپریم کورٹ کا جو مین گیٹ ہے اس کے باہر بالکل بڑی تعداد میں موجود تھے, اور گیٹ کو وہ کھلوانے کی کوشش کر رہے تھے. اب میرے پاس بھی پاس بنا ہوا تھا, لیکن المیہ یہ تھا کہ اس سپریم کورٹ کا وہی گیٹ تھا جس سے ہم نے انٹر ہونا تھا, اور وہی بند تھا. یہ جو آج کل اس کے سائٹ پہ ایک ریسیپشن کا جو ایریا ہے, یہ ان دنوں میں نہیں ہوتا تھا, گیٹ سے ہی عام طور پر انٹری ہو جایا کرتی تھی. بڑی کوشش کی میرے ساتھ اس وقت کے نوید میراج صاحب, زاہد حسین صاحب, وہ بھی ہم ویٹ کر رہے تھے کہ گیٹ کھلے تو اندر جائیں. اینی آؤ سم آؤ کوئی ہمیں ایسا لگا کہ شاید گیٹ کھلنے جا رہا ہے, تو میں گیٹ کا بالکل جو جہاں سے لاک کھلتا ہے میں ادھر پہنچ گیا, اور گیٹ جب کھلا تو میں اندر کی طرف مطلب ہے کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا. تو آگے مجھے سب سے پہلے جو تھے وہ اس وقت کے ایک وزیر تھے نون لیگ کی حکومت کے, لالیکا صاحب. تو انہوں نے زور سے نعرہ وہ لگا رہے تھے کہ او انہوں آن دیو, انہوں نہ روکو, مطلب ہے کہ ان لوگوں کو آنے دو, روکنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکیورٹی والے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے جو مظاہرین تھے, اور عبدالستار لالیکا نے کہا کہ نہیں ان کو آنے دیں. جی ان کو آنے دیں. اچھا پھر میں نے دیکھا حیران کن طور پہ کہ وہ جو پولیس وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں کھڑی تھی, وہ وہاں پر کوئی اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہی تھی جس طرح سے ان کو سپریم کورٹ کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. خاموش تماشائی تھے, ہاتھ میں ان کے وہ بیٹنز تھے, لیکن انہوں نے کوئی اس کا استعمال بھی نہیں کیا, نہ ہی ان کو روکا, بلکہ وہ سارے داخل ہوتے گئے. اچھا جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑی تعداد میں لوگ اس طرح بھاگتے ہوئے اوپر کی طرف آ رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر جانے کے لیے, تو میں تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہو گیا. تو اتنے میں چند لوگ جو تھے وہ مجھ سے پہلے داخل ہو گئے. جو انٹرنل ریسیپشن ہے سپریم کورٹ کی, وہاں پر انہوں نے جو لوگ سیکیورٹی پر کھڑے ہوئے تھے ان کو مارنا شروع کر دیا. مجھے کچھ تھپڑوں کی آواز آئی, پھر شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی, جو دروازہ تھا اس کا شیشہ ٹوٹ گیا. اینی آؤ میں ڈک ان ہو کے کسی طرح اندر داخل ہوا, اور جو سپریم کورٹ نمبر 1 کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس پر میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا. راستے میں مجھے خواجہ آصف صاحب جو اس وقت وزیر دفاع بھی ہیں وہ نظر آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ خواجہ صاحب پلیز سٹاپ دیم. تو انہوں نے کہا کہ کون روک رہے ہیں انہوں نے. میں پہلے سمجھا کہ پتہ نہیں شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی, لیکن جیسے ہی مجھے ادراک ہوا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے. خیر وہ خواجہ صاحب مظاہرین کی طرف چلے گئے. وہ اس بات پہ پریشان ہوئے کہ مظاہرین کو کوئی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں مطلب یا تو وہ انتظار کر رہے تھے, بعد میں مجھے ہوا کہ شاید وہ انتظار کر رہے تھے کہ بندے اندر کیوں نہیں پہنچے ابھی تک. اینی آؤ وہ اس طرف چلے گئے, میں کورٹ نمبر 1 کی طرف چلا گیا, اور کورٹ نمبر 1 کی سیڑھیاں جو اوپر جاتی ہیں, میں جب وہاں پہنچا تو وہ اندر سے لاک تھی. تو ابھی میں دروازے کو کھٹکھٹانے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھل گیا, اور اندر سے
اس وقت کے جو تھے سیف الرحمان جو سینیٹر بھی تھے اور احتساب بیورو کے چیف بھی تھے، وہ باہر نکلے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر دی موب از ہیئر، اسٹاپ دیم. تو انہوں نے کہا کہ ہو از اسٹاپنگ دیم. اچھا انہوں نے بھی یہی بات کہی. اچھا مجھے فور اے منٹ ایسا لگا کہ یہ کوئی فلمی سین جو ہے نا اس طرح چل رہا ہے کہ صرف اس میں میوزک نہیں ہوگا. ہاں میں مطلب ہے حکومتی لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو روکیں. اچھا اٹ واز بیونڈ مائی کمپریہنشن، میں آپ کو بتاؤں. اینی ہاؤ جب میں کورٹ روم نمبر 1 میں گیا تو وہ بھرا ہوا تھا، اور ایس ایم ظفر جو وکیل تھے وہ کھڑے تھے روسٹرم پہ. وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے تھے. اور میں نے منہ سے ایک دم الفاظ نکلے کہ the mob has entered into the premises of the Supreme Court, please do something. آپ نے وہاں پہنچ کے نعرہ لگایا کہ بھئی پیچھے سے مظاہرین آ رہے ہیں، آپ کچھ کریں، یعنی ججوں کو آپ مخاطب کر کے آپ نے کہا. ججز کو یا چیف جسٹس کو میں نے مخاطب کیا تاکہ میں مقصد میرا یہ تھا کہ ان کو میں بتا دوں کہ یہ صورت ہے. تو ججوں کا رد عمل کیا تھا پھر؟ تو انہوں نے ایس ایم ظفر صاحب سے مکالمہ کیا، if I am remembering correct. تو انہوں نے کہا واٹ از دس. تو ایس ایم ظفر صاحب جو تھے وہ خاموش تھے. اتنے میں باہر سے جو تھا نا شور آنا شروع ہوا، کلیمرنگ تھی، کوئی نعرے بازی کی آواز آئی. یعنی وہ لوگ کمرہ عدالت کے باہر پہنچ گئے تھے. اور پھر وہ اچانک میں نے دیکھا کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھینک یو، اور وہ اٹھے اور چلے گئے. اچھا میں اب وہاں پہ کھڑا ہوا تھا تو میں جس طرف سے موب کی آوازیں آ رہی تھی میں اس طرف بیک سائڈ پہ چلا گیا. وہاں جیسے ہی میں جا رہا تھا تو مجھے پیچھے سے مجھے یاد ہے سردار نسیم جو نون لیگ کے ایم پی اے بھی تھے اور پھر میئر بھی تھے پنڈی کے، پہلا مکہ جو تھا انہوں نے مجھے مارا پیچھے سے، گردن پہ مجھے لگا، اور اس کے بعد پھر لاتوں اور انہیں غصہ آیا ہوگا کہ آپ نے ہمارا منصوبہ ناکام بنا دیا. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا اس لیے شروع کر دیا تھا کہ میں نے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا. آئی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال مجھے یہ کویسچن مارک رہا کہ مجھے انہوں نے کیوں مجھے مارا، اور مکے اور لاتیں مجھے مارنی شروع کی. تو اتنے میں وہاں سے بیک سائڈ سے نکل کے جہاں رپورٹرز کا ڈیسک ہے میں اس طرف آ گیا. یہاں پہ ایاز گل، ذیشان اور چند اور ہمارے جو رپورٹرز تھے، ناصر اقبال جو آج کل ڈان میں ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ موجود تھے. تو سینیٹر اورنگزیب جو تھے نا وہ نون لیگ کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو. یعنی کہہ رہے تھے کہ فخر الرحمان کو میرے حوالے کریں کیونکہ انہوں نے منصوبہ ناکام بنایا ہے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال مجھے وہاں پہ میرے کولیگس نے، ایاز گل نے، ذیشان وغیرہ نے، سب نے پروٹیکشن دی اینڈ آئی واز سیوڈ. اچھا اس جگہ پہ پھر کیا ہوا؟ کیونکہ ایاز نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اس رستے سے پھر ججوں کے پیچھے بھاگ کے جانا چاہ رہے تھے. جی تو وہاں پر ان کو جو سیکیورٹی تھی انہوں نے روک دیا تھا، وہ نہیں جا سکے. لیکن بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا تو مجھے پھر اچانک کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو رجسٹرار صاحب بلا رہے ہیں، اور مجھے اس دروازے سے لے جایا گیا جہاں سے ججز نکل کر باہر گئے تھے. اینی ہاؤ میں وہاں سے پہلے ایک کمرے میں لے جایا گیا. وہاں جب میں گیا تو وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کی گفتگو سے تو مجھے نون لیگی لگے وہ، کیونکہ وہ بڑے غصے میں تھے. اور اس سے پھر مجھے ہوا اندازہ کہ یہ تو معاملہ سپریم کورٹ کے اندر رینک اینڈ فائل تک پہنچا ہوا ہے، کہ یہاں پہ اتنے ایکٹیوسٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے کر رہے تھے آپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اب آپ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، یہ آپ نے بہت غلط کیا. تو اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ آپ کو بڑا دلچسپ لگے گا یہ، لیکن میرے ساتھ شنوا نیوز ایجنسی کے چائنیز کولیگ جو تھے، ہی واز ویری گڈ فرینڈ آف مائن. تو جب وہ مجھے سپریم کورٹ کا ایک سٹاف لینے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ آئی ول اسٹینڈ بائی ود یو تھک اینڈ تھن، میں آپ کے ساتھ جاؤں. چینی
صحافی نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہوا کہ جیسے پاک چائنا دوستی جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بلند اور سمندروں سے گہری ہے، تو میں نے کہا وہ چائنیز دوست، حالانکہ وہ ورکنگ جرنلسٹ تھے، وہ اپنے اس انٹرسٹ میں تھے کہ وہ فردر کیا ہوتا ہے نہیں آؤ، وہ میرے ساتھ ساتھ رہے، وہ آگے گئے. اور پھر جب مجھے اس کمرے میں جا کے مجھے بتایا گیا کہ جی آپ کو رجسٹرار صاحب بلا رہے ہیں، تو میں رجسٹرار صاحب کے پاس پہنچا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ اس وقت ان کی ٹانگ جو تھی نا وہ زخمی تھی، شاید ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہ ایک سٹک کے سہارے چلتے تھے. تو میں ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے مجھے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کی خیریت دریافت کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان صاحب کا پتہ کریں اور یقینی بنائیں کہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو، اور وہ جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو فل سیکیورٹی میں ان کو پہنچائیں، گھر جانا چاہتے ہیں، آفس جانا چاہتے ہیں. تو بہرحال مجھے جو تھا وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ پیغام ملا، اور اس کے بعد جب میں باہر نکلا سپریم کورٹ بلڈنگ سے تو آئی واز ریئلی ہیونگ اپریہنشنس کہ پتہ نہیں باہر اب میرے ساتھ کیا ہوگا. میں ڈرا ہوا بھی تھا. تو اینی ہاؤ میں اپنے دفتر چلا گیا تھا. باہر کا ماحول جو تھا وہ قدرے نارمل ہو گیا تھا، لیکن دفتر پہنچنے کے بعد ہی پھر صورتحال جو تھی وہ ایوان صدر کی طرف رخ اختیار کر چکی تھی، کیونکہ وہ فاروق احمد خان لغاری جو تھے ان کی کوئی ہنگامی پریس کانفرنس کا پیغام آ گیا تھا، اور پھر بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. جی تو بڑا تھا مطلب بڑا ڈرامیٹک یہ صبح 9:30 پونے 10 بجے کا ٹائم تھا، اور ڈرامہ شروع اور پھر دوپہر تک چلتا رہا، اور شکر ہے آپ کی جان بچی. بعد میں فخر رحمان صاحب پھر گواہ نمبر 51 کے طور پہ اس کیس میں پیش بھی ہوئے. کافی عرصے تک وہ کیس چلتا رہا. ظاہر ہے پاکستان میں جو عدالتوں کا جو حال ہے، تو جب حکومت آ جاتی ہے تو پھر عدالتیں بھی مہربان ہو جاتی ہیں، کیس بھی ختم ہو جاتے ہیں. NRO آپ نے دیکھا ہوگا، NRO 2 ہوا جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہمارے ہاں بھی، تو اس کے بعد کتنے سارے کیسز ختم ہو گئے، اور 50 کروڑ سے کم کی تو کرپشن اب کرپشن نہیں رہی ہے. تو یہ بڑا ایک افسوسناک انتہائی سیاہ دن تھا ہماری تاریخ میں. اور اس دن ANP کے رہنما اسفندیار ولی نے بھی خطاب کیا تھا عدالت سے، اور یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ آپ 2 ٹکے کے سرکاری ملازم ہیں، آپ وزیر اعظم کو یہاں پہ بار بار کیوں بلا رہے ہیں. تو اس دن کئی لوگوں کو پھر احساس ہوا تھا، جو ہمیں بتایا گیا. ایاز گل نے بھی یہ باتیں سنی کہ کتنے تحقیر آمیز انداز میں ان صاحب نے چیف جسٹس اور دوسرے ججوں کو مخاطب کیا تھا. لیکن بہرحال یہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ کے بہت سارے قصے ہیں ہمارے پاس اس طرح. یہ بھی چشمدید گواہ ہیں، فخر صاحب بھی. تو ہمارا مقصد تھا کہ پاکستان کی عدالتی سیاسی تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے رکھیں. وہ آپ کو فخر رحمان نے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں، جو آپ نے کہا نا میری گواہی ہوئی تھی، وہ میری گواہی بھی بڑی مطلب ہم تو اس بات پہ حیران تھے کہ مجھ سے بطور گواہ میں بلایا کیوں گیا، کیونکہ CCTV کیمراز کی فوٹیج موجود تھی، سب چیزیں عدالت کے اپنے کیمراز میں محفوظ تھیں. تو پھر اس کے باوجود وہ لوگ جو ملوث تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. یہ تو بعد میں جا کر معاملہ جو تھا ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جو تھی وہ سزا ہوئی. 5 لوگ نون لیگ کے جو تھے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے 5 سال کے لیے. لیکن جو ڈارکسٹ ڈے اس حوالے سے بھی یہ تھا کہ جو چیف جسٹس تھے ان کے خلاف 10 ججز نے ان کو ہی عہدے سے ان کا ہٹا دیا تھا. تو یہ عدالتی بغاوت جو تھی یہ اپنی نوعیت کی پاکستان میں پہلی دفعہ سے اس طرح سے دیکھنے میں آئی تھی. ایک اور تاریخ پہلو تھا ہمارے کہ جب ججوں پہ براہ راست حملہ یا اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا، یعنی جیسے فخر نے بتایا کہ خواجہ آصف، عبدالستار لالیکا اور سینیٹر اورنگزیب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو روک کون رہا ہے اس کورٹ روم کی طرف آنے سے. جب یہ سلسلہ ناکام ہوا تو پھر ایک رفیق تارڑ صاحب ہوتے تھے جسٹس، ان کو پھر انسٹرومنٹ بنایا گیا، اور انہوں نے اس طرح کوئٹہ کا بھی دورہ کیا بریف کیس لے کے، یہاں بھی آئے، اور اس طرح جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور 2 اور جج تھے ان کے خلاف یہ پھر باقاعدہ ایک عدالتی بغاوت ہوئی، اور جسٹس سعید الزماں صدیقی کے سربراہی میں نیا بینچ بنا. اور اس کے ساتھ پھر بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اب ہم کسی اور وقت سنائیں گے. بہت بہت شکریہ.